یہ 2015 کی بات ہے جب میں ایز اے برانڈ مینیجر کام کر رہا تھا اور اس ٹائم پہ میری سیلری تقریباً 10,000 درہم تھی. میرے ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 4 لوگ ہم لوگ کام کرتے تھے. 4 برانڈ مینیجر، سینئر برانڈ مینیجرس تھے اور ایک پورٹ فولیو برانڈ جو ہے وہ ہم لوگ مینیج کر رہے تھے. ہم لوگوں کا کافی عرصے سے انکریمنٹ نہیں ہوا تھا اور ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ یار ہمارا انکریمنٹ جو ہے وہ کب ہوگا. اچانک ایک دن ہمارے باس جو ہیں وہ 4 انویلپ لے کے وہ آفس میں آتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار آج جو ہے نا کوئی انکریمنٹ کا سین ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ انکریمنٹ آنے والا ہے اور ہم لوگ بڑا بے صبری سے ویٹ کر رہے تھے. پہلے ایک بندے کو بلایا گیا، اس کو انکریمنٹ دیا گیا اور مجھے پتہ چلا کہ آلموسٹ 70 to 80% کا انکریمنٹ ہے، مطلب سیلری آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے. زبردست بھائی. پھر دوسرا بندہ اندر گیا، اس کا بھی مجھے پتہ چلا کہ تقریباً 50 to 60% جو ہے اس کا انکریمنٹ ہوا ہے. پھر تیسرا بندہ اندر گیا، وہ بھی زبردست انکریمنٹ لے کے آیا. چوتھا بندہ میں تھا. میں باہر ویٹ کرتا رہا لیکن میرا نمبر نہیں آیا اور پتہ چلا کہ جو چوتھا لیٹر جو تھا وہ ہمارا ایک سیلز کوآرڈینیٹر تھا، اس کو بھی کافی عرصے سے انکریمنٹ نہیں ملا تھا، تو اس کو انکریمنٹ مل گیا اور مجھے نہیں ملا. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں 4 لوگ کام کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ سب دوست یار ہیں، سب کھانا کھانے ساتھ جاتے ہیں اور مطلب ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس میں سے 3 لوگ اور سبھی اپنے انکریمنٹس کا ویٹ کر رہے ہیں. اس میں سے 3 لوگ جو ہیں ان کو انکریمنٹ مل گیا اور سالڈ انکریمنٹ ملا، بہت زبردست، اور آپ کو انکریمنٹ نہیں ملا. آپ امیجن کریں کہ آپ کیا فیل کریں گے. اور اس کے بعد میں نے اپنے سینئر مینجمنٹ کو بھی انگیج کرنے کی کوشش کی اور پوچھنے کی کوشش کی کہ بھائی کیوں نہیں ملا مجھے انکریمنٹ، تو مجھے کوئی خاص جواب نہیں دیا گیا. اور یہ سچویشن تقریباً میرے ساتھ کوئی 3-4 مہینے رہی. میں بہت اپسیٹ ہو گیا. تقریباً 6 مہینے رہی یہ سچویشن. میں بہت اپسیٹ ہو گیا کیونکہ یہ وہ دور تھا جب میں نے ہیومن سائیکالوجی دیکھی، یہ وہ دور تھا جب میں نے لوگوں کے بدلتے ہوئے چہرے دیکھے. یہ میرا پہلا انٹروڈکشن تھا انسانی نفسیات کا، کہ جو آپ کے ساتھ لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور آپ کے یار دوست ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، جب ان کی زندگی بدلتی ہے، ایک بڑا انکریمنٹ لگتا ہے، تو کیسے ان کے جو ہے نا بیہیویئرز بدل جاتے ہیں. اور خیر پھر ود دا پیسج آف ٹائم تو میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا انسانی بیہیویئرز کے متعلق. تو 3 سے 6 مہینے تقریباً ایسے گزر گئے اور میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہا، بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ رہا، ڈپریشن میں چلا گیا میں، بیکاز مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا. اور میں نے پوچھنے کی کوشش کی اپنی مینجمنٹ سے، تو مجھے کوئی خاص جواب نہیں دیا گیا. 6 مہینے بعد ہم سب کا بونس آیا. بونس ہمیں کافی اچھا ملا، آلموسٹ 25,000 درہمس کا تھا، 20-25 لاکھ روپے کا ہم لوگوں کو بونس ملا. تو ایوری ون واز ہیپی. لیکن اس کے بیچ میں جو میں ایک بات بتانا بھول گیا وہ یہ کہ جب یہ سب کو انکریمنٹ ملا تو سب کے نہ صرف بیہیویئر چینج ہو گئے بلکہ ان کے پرچیزنگ پیٹرن چینج ہو گئے. سب نے انٹرنیشنل ٹور کرنے شروع کر دیے، گھر چینج کر لیا، موبائل چینج کر لی، اور وہ جو ہم سب ینگ تھے اس وقت تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، گاڑی چینج کر لی اور سب اس سائڈ پہ چلے گئے. 6 مہینے تک میں اس طرح بیٹھا رہا. 6 مہینے کے بعد بونس آیا اور بونس کے اگلے ایک ہفتے کے اندر مجھے ایک بڑی ایف ایم سی جی کمپنی سے آفر لیٹر ملا اور میں چلا گیا ایز اے ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ 22,000 درہمس کے اوپر. تو جہاں میں 10,000 درہم کا کام کر رہا تھا اور باقی لوگ جو ہیں ان کی سیلری 14,000 15,000 اور کسی کی 17 to 18,000 ہوئی. 6 مہینے کے بعد مجھے ایک جمپ ملا اور میں چلا گیا 22,000 کے اوپر. یہ تقریباً 2015 کی بات ہے. یہ میری لائف کے لیے ایک بہت بڑا لیسن تھا اور یہ سٹوری شیئر کرنے کا آپ لوگوں سے مقصد یہ ہے کہ زندگی میں انسان کو نا کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو نا وہ نہیں ملتا جو آپ کو اس ٹائم پہ چاہیے ہوتا ہے. اس ٹائم پہ اگر مجھے بھی 40-50% کا انکریمنٹ مل جاتا تو میری سیلری 10,000 درہم سے 15,000 درہم کے ہو جاتی، اگر مجھے بھی وہ مل جاتا. لیکن مجھے اس ٹائم پہ وہ نہیں دیا گیا اور 5 سے 6 مہینے میرے بہت تکلیف میں گزرے، بہت زیادہ تکلیف میں. لیکن اس کے بعد جو مجھے انکریمنٹ ملا وہ میری آلموسٹ میری سیلری کا 120% سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ آئی واز انٹائٹلڈ فار، یہ تو میری سیلری تھی. پھر اس کے بعد مجھے فیول الاؤنس ملا 900 درہم کا، پھر اور بھی 10 چیزیں جو تھیں وہ مجھے وہاں سے ملی. یہ چیز میں جب آج سوچتا ہوں اتنے سالوں کے بعد تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہم لوگوں کو کبھی بھی جو ہے نا ایک مائنڈ میں ہم لوگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار مجھے اس ٹائم پہ یہ ملنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور پلان بنایا ہوا ہوتا آپ کے لیے. آپ کو اس ٹائم پہ وہ نہیں دیا جاتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب آپ کے اندر ریزیلینس پیدا ہو جاتی ہے، جب آپ کے اندر پیشنس پیدا ہو جاتا ہے، جب آپ کو آزما لیا جاتا ہے کہ یار دیکھو یہ بندہ اس سچویشن کے اندر کیسا بیہیو کر رہا ہے، تو آپ کو باقی لوگوں سے بہت زیادہ دے دیا جاتا ہے. سم ٹائمز یہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے
اور سم ٹائمس اس کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ریزیلینس بلڈ کرنی ہے، اللہ نے آپ کے اندر پیشنس بلڈ کرنا ہے. نیلسن منڈیلا کی ایگزامپل بھی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ جس بندے نے 37 ایئرز جیل میں گزارے. کوشچن یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے 37 ایئرس کیوں؟ 28 سال بعد بھی تو رہا ہو سکتا تھا، 30 ایئرس کے بعد بھی تو رہا ہو سکتا تھا، 35 ایئرس کے بعد بھی تو رہا ہو سکتا تھا. 37 ایئرس کیوں جیل میں گزارے؟ جب وہ بندہ 37 ایئرس کے بعد جیل سے باہر آیا تو اس نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا، اور اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو کے لیے انسپریشن بن گیا، انسپائر کر دیا کہ یار ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو ایسے جیل میں جاتے ہیں جہاں انہوں نے کچھ زیادہ نہیں کیا ہوا ہوتا، کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا، آئی ڈونٹ نو اس کی ہسٹری کیا ہے، لیکن 37 ایئرس جیل میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد بھی واپس آ کے اس بندے سے بھی بدلہ نہیں لیتے جو جیل میں ان کو کھانا دینے کے لیے آتا تھا اور پھینک کے جاتا تھا، اس بندے کو بھی اس بندے نے معاف کیا. تو یہ کہانی سنانے کا، یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اگر زندگی میں کسی ایسے پوائنٹ پہ سٹک ہیں جہاں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زندگی میں کیا آگے ہوگا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اطراف میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، تو آبویسلی اپنے اوپر کام کرنا اور وہ سب چیزیں کرنا تو امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر آپ حق پہ ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھار وہ چیزیں آپ کو نہیں مل رہی ہیں اور دوسروں کو پہلے مل گئی ہیں، ڈونٹ باک ڈاؤن، ڈونٹ بی باک ڈاؤن. آپ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ سب چیزیں دے گا. آپ کے اندر کچھ کیریکٹرسٹکس بلڈ ہو رہی ہیں، کچھ پرسنالٹی ٹریٹس اللہ نے آپ کے اندر امپروو کرنے ہیں. جب وہ ٹریٹس آپ کے اندر امپروو ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو دے گا. صرف یہ جو ڈیفیکلٹ ٹائم چل رہا ہے نا، آپ نے صرف اس میں پیشنٹ رہنا ہے، پیشنس رکھنا ہے، ریزیلینس بلڈ کرنی ہے اپنے اندر جا کے، اور آہستہ آہستہ جو چیزیں اللہ نے آپ کو دینی ہے وہ آپ کو ایک مقررہ ٹائم کے اوپر اس سے زیادہ مل جائیں گی جو آپ نے سوچا ہے.